الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا شان ولایت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے قطب الاقطاب غوث الاغیاث حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ سے غور سے سننا ہے شان ولایت کو، اور پھر دلائل کی دنیا میں، اور پھر بڑا پرفتن دور ہے۔ لوگ اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے، ان کو کافر، مشرک اور گالی گلوچ دیا جا رہا ہے، اور کرامات کو خرافات کہا جا رہا ہے کہ کرامات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو میرا مسلک ہے کہ میں قرآن و سنت سے اور دلائل کی دنیا میں بات کروں، یہ تو مجھے حق حاصل ہے نا۔ اور بحمد اللہ ثم الحمدللہ کئی مقامات پر دوسرے مسلک کے احباب نے بھی میری گفتگو سننے کے بعد کہا کہ مفتی صاحب نے دلائل سے بات کی ہے، تو آج بھی آپ صرف دلائل ہی سنیں، غور کریں، صرف محض کرامات نہیں۔ میرے خیال میں خطیبوں میں بہت کم میں کرامات بیان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اب کرامات نہیں، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، بزرگان دین کے اخلاق اور کردار کو بیان کیا جائے، ان کی صورت کے ساتھ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔
ہمیں کرامات بیان کرنے کی، بلے بلے کرانے کی، واہ واہ سبحان اللہ نہیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا تھا، قرآن و سنت سے ان کی محبت کیا تھی، یہ اصل باتیں ہیں۔ اور کرامات کا ثبوت کیا قرآن سے ملتا ہے، کیا احادیث سے ملتا ہے؟ اگر ہمیں قرآن و سنت سے کرامات کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ غلط باتیں نہیں ہیں، یہ خرافات نہیں ہیں۔ کرامات کا ثبوت قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے اور حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ سننے کی کوشش کریں میرے کلمات کو۔ اللہ کریم نے کئی آیات بینات میں اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں سابقہ امتوں میں جتنا بھی انبیاء کرام کی امتیں تھیں، ان کی امت میں بہت گنتی کے لوگ، خال خال چند ایک لوگ ولی کامل ہوتے تھے، لیکن اس امت میں دو لوگ اولیاء کاملین بھی قیامت تک رہیں گے کثیر تعداد میں، اور علماء کرام بھی رہیں گے، اس لیے کہ اس دین کی حفاظت کو، اس دین کو قیامت تک کے لیے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اولیاء کاملین بھی رہیں گے اور علماء ربانیین بھی رہیں گے۔ دوسری بات، میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ آپ ہر نتھو پھتو خیرے کو، کسی گھٹیا کپڑے پہننے والوں کو، کسی کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھنے والے کو، کسی بد کردار، بد اخلاق، بد عمل کو ولی سمجھو، نہیں۔ ولایت جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، میرے الفاظ پہ غور کریں، قرآن و سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے، ولایت جس چیز کا نام ہے ولی و صاحب علم بھی ہوتا ہے اور قرآن و سنت پہ صحیح معنی عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اگر قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا ہے، دنیا اسے دیکھے وہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کتنا بڑا ولی ہوگا، کتنا بڑا عظیم آدمی ہوگا۔ تو میں حضور کے منبر پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم، میرا دین اور جو قرآن و سنت میں نے پڑھا ہے اور جو میرے اسلاف گزرے ہیں، مجھے کہیں سے نہیں ملتا کہ میں اس کو ولی کہہ دوں، نہیں۔ ولایت کے لیے ہوا میں اڑنا شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے قرآن و سنت پہ عمل کرنا شرط ہے۔ میں خوبصورت باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ ذرا غور کریں۔ ولایت کے لیے ہوا میں اڑنا شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے کرامات دکھانا شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے جو بات شرط ہے وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا شرط ہے۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ سید خاندان سے تعلق ہے اور آپ عظیم، اپنے دور کے بہت بڑے عظیم عالم دین تھے اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے والی شخصیت تھے۔ 9 واسطوں سے 10واں واسطہ، 10واں تعلق سیدنا علی المرتضیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں ان کا وصال ہے، 900 سے 81-82 میں ان کا عرس ہے، یعنی کم بیش 18-19 سال، 1000 سال سے کم ان کو وصال کی اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، بڑے بڑے مشائخ عظام سے شریعت مطہرہ کے ساتھ طریقت کا سبق حاصل کیا، لیکن بالآخر شیخ ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے پاس کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، ان سے طریقت، معرفت، حقیقت سیکھتے رہے، شریعت پہلے پڑھ چکے تھے۔ یاد رکھنا
آج اس دور میں کوئی بندہ کہے ہمارا تو شریعت سے کیا تعلق ہے، ہم پیر لوگ ہیں، طریقت والے ہیں، معرفت والے ہیں، حقیقت والے ہیں، سبھی اس بات کو غور سے سن لیں۔ پہلی بنیادی چیز حضور کی شریعت ہے۔ شریعت اگر ہوگی، شریعت پہ عمل ہوگا، پھر طریقت بھی آئے گی، معرفت بھی آئے گی، حقیقت بھی آئے گی۔ اگر شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، طریقت ہو، معرفت ہو، حقیقت نہیں مل سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت یاد رکھنا بنیادی چیز ہے۔ بنیادی چیز شریعت ہے، طریقت بعد میں ہے، معرفت بعد میں ہے، حقیقت بعد میں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شریعت ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ کریم نے ہر نبی کو اس دور کے مطابق شریعت دے کے بھیجا ہے۔ طریقت بعد کی بات ہے۔ بنیادی چیز جو اللہ نے کسی نبی کو دے کر بھیجی ہے، پہلے نمبر پہ شریعت ہے۔ پہلے نمبر پہ شریعت ہے۔ طریقت، معرفت، حقیقت یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ہر نبی کو پہلے نمبر پہ شریعت دے کے بھیجا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میرا شریعت سے کیا تعلق ہے، ہم صوفی لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، تصوف میں ہم چلنے والے ہیں، ہم تو معرفت والے ہیں، حقیقت والے ہیں، یاد رکھنا نہیں، جب تک طریقت نہیں، شریعت نہیں ہوگی، طریقت نہیں آ سکتی، معرفت نہیں آ سکتی، حقیقت نہیں آ سکتی۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ شریعت کے مطابق مزاج کا بنانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ شریعت صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی پیر شریعت پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ شریعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، میرا مزاج غلط ہے، میری سوچ اور فکر غلط ہے۔ شریعت تو وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، جو رحمت عالم نے بیان کی ہے۔ نبی رحمت نے 40 برس کے بعد اعلان نبوت کرنے کے بعد 23 سال اپنی پوری امت کو یاد رکھنا، جو پہلی چیز دی ہے وہ شریعت دی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے یہ دلائل کی سنے، دوسرا بندہ بھی سنے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مفتی صاحب کی بات کوئی غلط ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت کو اگر سائڈ پہ کر دیں گے، طریقت بیکار، معرفت بیکار، حقیقت فضول۔ بنیادی چیز شریعت ہے۔ اس لیے مختلف بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں باہو نے جو کچھ بھی مقام پایا ہے حضور کی شریعت سے پایا ہے۔ اب شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں نماز کی پابندی، شریعت میں روزے کی پابندی، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کی پابندی، حرام اور حلال کی پہچان، شریعت کی پابندی، کسی پہ کسی حوالے سے ظلم نہیں کرنا، یہ شریعت ہے، حقوق کو سمجھنا یہ شریعت ہے، اچھے اخلاق اپنانا یہ شریعت ہے۔ یہ شریعت ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ نہیں ہے تو طریقت کیسے آ جائے گی؟ معرفت کیسے آ جائے گی؟ حقیقت کیسے آ جائے گی؟ تو بنیاد یہ چیز کیا ہے؟ شریعت ہے۔ پھر آگے چیزیں ملیں گی۔ جب شریعت بھی ہوگی، طریقت پھر آئے گی، معرفت پھر آئے گی، حقیقت پھر آئے گی۔ اگر شریعت نہیں ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں۔ میں حضور کے منبر پہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، زندگی بھر آپ سنتے رہے وہ صوفی صاحب ہیں جی، وہ بڑے طریقت والے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شریعت بنیادی چیز ہے اور شریعت قرآن و سنت سے ثابت ہے، طریقت تو بات کی بات ہے۔ جس بندے کا، اس بات میں آخری بات، جس بندے کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے
وہ کہتا ہے میں طریقت والا ہوں تو جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے میں معرفت والا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے میں حقیقت پہ چل رہا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شریعت پہلے ہے۔ اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کریم نے انبیاء کرام کے تذکرے بیان کیے ہیں، رسولان اعظام کے تذکرے بیان کیے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث طیبہ میں اولیاء کاملین کی شان کو بیان کیا ہے۔ اولیاء کاملین کا وجود برحق ہے، لیکن شریعت پہ عمل کرنا وہ ضروری ہے۔ شریعت کو سائڈ پہ کر کے ولایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا قرآن مجید کی کئی آیات بینات میں یہاں اللہ کریم نے واضح فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار یہ سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ولی وہی ہے، پوری دنیا مخالف ہو جائے اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، محشر کا میدان مشکل ترین، وہاں غم ہی غم، لیکن وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا ولی ہے، جس نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، وہ وہاں پر اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں پر اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن میں دیکھیں کیا فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایمان بھی لائے اور انہوں نے تقوی بھی اختیار کیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ المتقی من اتقی من الشرک والمعاصی، متقی وہی بندہ ہے جو ہر طرح کے شرک سے بھی بچ جائے اور گناہوں سے بھی بچ جائے، جو شرک سے بھی بچ جائے۔ آج بڑا پرفتن دور ہے، ہر بندہ مسلمانوں پہ فتویٰ لگا رہے، یہ تو مشرک ہو گئے، مزار پہ چلے گئے مشرک ہو گئے، دعا مانگ لی مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہہ دیا مشرک ہو گئے۔ اور بھئی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، چھوٹی سوچ ہے، چھوٹی فکر ہے، کسی کو ولی مان لیا، اوہ مشرک ہو گئے، کسی بزرگ کی کرامت کو مان لیا، اوہ مشرک ہو گئے۔ ولی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ولی کون ہیں؟ وہی ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث دیکھیں ذرا کہ ولیوں کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل میرے آسمانوں میں اعلان کر دے، ملائکہ سن لو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر وہی جبریل امین زمین پہ آ کے اللہ کے حکم سے اعلان کرتا ہے، اے دنیا والو، زمین پہ رہنے والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی جو مقبولیت ہے وہ زمین پہ رکھ دی جاتی ہے۔ کون؟ اللہ کا ولی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا کرامات کو دیکھ لیں، بڑے زور و شور سے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک آیت پیش کی جاتی ہے، وَمَا لَهُم مِّن قِطْمِيرٍ، وہ تو ایک باریک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مولوی کتابوں میں لکھ گئے، یہ آیت لکھ گئے، توجہ ہے نا آپ کی، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ قسم میں دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیات سے قرآن کی آیات پیش کروں گا۔ ایسا نہیں کہ میں قرآن کی آیات کے مقابلے میں ایک نتھو پھتو کا قول پیش کروں، نہیں نہیں، قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں قرآن ہی پیش کروں گا۔ یہ دو نمبری چل رہی ہے، دین میں ڈکیتی ہے۔ مولوی
صرف ایک آیت پڑھ کے لوگوں کو کہہ دیا، فیس بک پہ آ گیا وَمَا لَهُم مِّن قِطْمِيرٍ، وہ تو ایک باریک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور دوسرا قطمیر کا معنی یہ ہے جب ہم کھجور کھا لیتے ہیں نیچے گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر انتہائی باریک ترین پردہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ آیت، یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ بتوں کے بارے ہے۔ کس کے بارے ہے؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں، بتوں کے بارے ہے۔ بڑے دکھ کی بات نہیں ہے کہ اللہ تو جس جملے کو، آیت کو بتوں کے بارے نازل فرما رہا ہو، مولوی کہہ رہا ہو، بندہ کہہ رہا ہو چھڈو یار تواڈے پیر تے کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک دھاگے کے لائق مالک بھی نہیں ہے، یہ تو گٹھلی کے اوپر پردے کے مالک بھی نہیں ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، تم وہ کہہ رہے ہو۔ آئیے آپ کو ان کا موقف میں نے پیش کر دیا، اب میرا موقف کیا ہے، وہ بھی قرآن سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت کیا ہے؟ یہ مشرکین کے بارے ہے، کفار کے بارے ہے، جن بتوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے جن سے تمہیں امیدیں ہیں، یہ تو ایک ذرہ برابر باریک پردے اور باریک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب اللہ ولیوں کے بارے قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہماری زمین ہے نا، اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں۔ ان الارض 17واں سپارہ ہے نا، سورہ انبیاء ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، مولوی کہہ رہا ہے ممبر پہ، مشرک کفار والی آیات پڑھ کے کہہ رہا ہے اور یہ بابے، یہ داتے، یہ حجویری، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو یہ بات لکھ دی ہے، تورات میں بھی لکھ دی تھی، قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں کہ ہماری زمین کے اصل جو وارث ہیں وہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ پھر کیا کہیں گے جی، نہ دنیا میں کچھ ان کے پاس ہے، نہ آخرت میں ان کے پاس کچھ ہے، یہ کسی کھاتے کے نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، قرآن پڑھے نا، قرآن پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جو ہماری جنت ہے نا، یہ ہماری جو جنت ہے، مولوی کہتا ہے یہ تو تنکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، مولوی کہتا ہے باریک دھاگے اور باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہے مشرکین کے بارے، وہ ہے بتوں کے بارے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جو جنت ہے نا ہماری، اللہ فرماتا ہے ہم اس جنت کا وارث بھی اپنے متقی بندوں کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے کہ جو وہی ایک آیت پیش کر کے چلے گئے، امت کو مشرک بنا کے چلے گئے، اولیاء کاملین کو گمراہ قرار دے کے چلے گئے، آپ خود سوچیں، ذرا سمجھیں کہ جو ایک پردے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں وہ ہیں بت، اور ان کے ماننے والے مشرک، اور جو اللہ والے ہیں تو میں نے 2 آیتیں بیان کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہماری زمین ہے اس کے وارث مالک بھی ہمارے نیک بندے ہیں، اور جو ہماری جنت ہے اس کے وارث اور مالک بھی ہمارے نیک بندے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دلائل بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن آگے ہم چلتے ہیں۔ کرامات کو اس وقت خرافات بولا جاتا ہے۔ مرزا کمینے جیسے شخص اور بہت سارے نئے جو پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بنے ہوئے ہیں وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ او بھائی، کرامات کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور کرامات کا ذکر بھی احادیث میں ہے۔ کرامات کے جو منکر ہیں، صحیح کرامات کے جو منکر ہیں وہ گمراہ ہیں۔
کرامات کا ثبوت قرآن میں ہے، کرامات کا ثبوت احادیث طیبہ رحمت عالم کے احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے۔ ویسے تو کئی آیات میں ایک دو بیان کرتا ہوں قرآن سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، صاف سیدھے الفاظ میں ہے، لیکن سر سید جیسے اور کئی لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، وہ انکار کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا، وہ انکار کر بیٹھے۔ اب یہاں ذرا غور کریں، وہ تو سینکڑوں میل دور پڑا ہے، کہاں ملکہ سبا رہتی ہے، کہاں سلیمان علیہ السلام رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے تخت چاہیے، تخت۔ تو آپ نے جب پہلی مرتبہ کہا مجھے تخت چاہیے، اس کے آنے سے پہلے ایک جن بول اٹھا، کہا مجھے آپ اجازت دے تو آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ آپ کی محفل لمبی چلتی تھی، کئی دن چلتی تھی، تو فرمایا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ آپ کہیں نبی کو طاقت ہی کوئی نہیں ہے، نبی کو اختیاری کوئی نہیں ہے، نبی کو علم ہی کوئی نہیں ہے، نبی کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے۔ او بھائی نبی تو سمجھتا ہے کہ جن نے کہا ہے، آپ کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اتنا دور سے تخت کو لانا ہے، 7 کمروں کے اندر تخت ہے، اتنا پہرا ہے، اتنا کمرے بند ہیں، وہاں سے لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ جن نے جو کہا ہے وہ بات کچھ بھی نہیں ہے، میری امت میں میرے وزیروں میں ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں جو جلدی پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا، میری بات اور ردی کی ٹوکری میں ڈالو، کسی مولوی کی بات اور ردی کی ٹوکری میں ڈالو۔ اللہ کی قسم قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، تو اس بندے نے کیا کہا جس کو اللہ نے علم دیا تھا، جس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ میں نے پہلی بات شروع میں کی، علم ضروری ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو آپ کی آنکھ جھپکتی ہے اس کے جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہوگا۔ میں نے تو نہیں کہا، قرآن کہہ رہا۔ تخت کہاں پڑا ہوا ہے؟ بہت دور پڑا ہوا ہے۔ کتنے کمروں میں بند ہے؟ 7 کمروں میں۔ بھاری بھی ہے، بڑا بھی ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، حضرت سلیمان کا امتی جو صاحب علم و کرامت تھا، جو اس کی آپ کی امت میں ولی کامل تھا، مجھے اجازت دیں تو آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت موجود ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھ نہیں جھپکی، وہ اس نے تخت پیش کر دیا۔ یاد رکھنا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے بہترین امت قرار نہیں دیا، بہترین امت قرار دیا ہے علم میں، عمل میں، تقوی میں، کرامات میں، اخلاص میں، اعمال میں، جہاد میں، تمام چیزوں میں بہترین امت پوری کائنات میں حضور کی امت ہے۔ اور حضور کی جو امت کے اولیاء ہیں ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی امت کے جو علماء ہیں سابقہ انبیاء کی امت کے علماء کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات میں شانیں زیادہ دی ہیں۔ حضور سید الانبیاء ہیں، قرآن سید القتب ہے، اور ہم سید الامم ہیں، تمام امتوں کے سردار ہیں۔ تو کیا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تخت آیا کہ نہیں آیا؟ وہ کون تھا؟ وہ قرآن نے کہا وہ صاحب علم تھا، وہ اس دور کا ولی کامل تھا۔ جب اس کی کرامت قرآن میں موجود ہے تو اس امت کی کرامتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کرامت بھی قرآن نے بیان کی ہے۔ آپ کے خالو جان حضرت زکریہ علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی حضرت مریم کو کھانا کھلانے کی، دیکھ بھال کرنے کی، قرآن میں ہے۔
میں مقصد کی بات لے رہا ہوں. چلو وہ جاتے دروازہ بند کر دیتے، حضرت مریم اندر رہتی، وہ جب آتے تالا کھولتے، دروازہ کھولتے، اندر آ کے مریم کو کھانا پیش کرتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جا کے بھول گئے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن. جب خیال آیا اوہ میں نے تو مریم کو کھانا نہیں دیا. جب اندر آئے تو حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود تھے جو اس موسم کے نہیں تھے. یعنی اگر گرمی تھی تو پھل سردی کے وہاں موجود تھے، اور اگر سردی تھی تو پھل گرمی کے موجود تھے. حضرت سلیمان حضرت زکریا دیکھ کے حیران رہ گئے. کہا مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا قالت ہو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. بھئی جن کے پھلوں کی موسم نہ ہو، پھر دروازہ بھی بند ہو، تالا بھی لگا ہوا ہو، مریم اندر ہوں، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے سوائے حضرت زکریا علیہ السلام. اللہ کے نبی کے سوا وہاں کوئی آ نہیں سکتا. وہاں پھل کیسے آ گئے؟ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. اور آج لوگ کہتے ہیں پولے مولا، وہ خرافات ہیں، سب بکواسات ہیں، سب ڈرامے بازیاں ہیں. یہ آپ مشہور سنتے ہیں، بڑا مزاح اڑایا جاتا ہے. وہ بھائی جو چیزیں اگر میں احادیث سے بیان کروں تو کئی واقعات ہیں. کتنے واقعات رحمت عالم کی احادیث طیبہ میں موجود ہیں. قرآن کے اندر اور بھی واقعات موجود ہیں. تو یہ یاد رکھیں حضرت داتا الحجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا ایک بڑا شور شرابہ، بڑے بڑے مولوی، اوہو داتا کہہ دیا، داتا تو خدا ہے. کیا داتا کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے ہے؟ نہیں ہے. توجہ ہے نا، ذرا آنکھیں کھولیں ذرا. کیا داتا کا لفظ حدیث میں موجود ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یاد رکھیں داتا کے معنی دینے کے. بھئی آپ اپنی بیوی کے لیے، اولاد کے لیے داتا ہیں. میں اپنی بیوی کے لیے، اولاد کے لیے داتا ہوں. کیا ہم سے ہمارے فیملی کے لوگ نہیں مانگتے؟ بچے نہیں مانگتے؟ بھئی داتا تو چھوٹی شان ہے، اللہ تو بڑی ذات ہے. کتنا چھوٹی سوچ ہے، کتنا توحید کے ماننے والوں کی معاذ اللہ اللہ کو داتا پہ لے آئے. او بھائی اربوں کھربوں داتا ہوں، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. کھربوں داتا بھی اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کیا عجیب تماشا ہے، کیا عجیب سوچ ہے. چھوٹی سوچ ہو گئی، چھوٹی فکر ہو گئی. او بھائی داتا اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفت ہے. بھائی کس نے کہا قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. ہاں رب کس کا نام ہے؟ جس کو شک ہو وہ نہ بیان بولے، باقی سب بولے. رب اللہ کی صفت، اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک مجاز ہوتا ہے. ایک حقیقت، ایک مجاز. یاد رکھنے حقیقت میں رب صرف ایک ہے. مجاز میں بیٹے کے لیے باپ بھی رب ہے. مجاز میں حاکم وقت اپنی رعایا کے لیے رب ہے. مجاز میں خامد اپنی بیوی کے لیے رب ہے. نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس چھوٹی سی بات فالو فتوے لگا دی اہل سنت پہ. یہ تو بڑا آسان کام ہے، انتہائی آسان کام ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر یہ لفظ رب کا حضرت یوسف علیہ السلام ادا کریں کسی کے متعلق، پھر کیا کہیں گے؟ داتا کہنے سے تو ہم مشرک ہو گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ. مولوی نے ہمیں مشرک ڈکلیئر کر دیا. سورہ یوسف میں ہے. 2 خواب دیکھنے والوں کی تعبیر سورہ یوسف میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. ایک کو کہا، قیدی سے کہا تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. آپ بتاؤ
فیسقی ربہ پڑھے سورہ یوسف، لفظ کھلم کھلا واضح ہے، اس میں طویل نہیں ہے۔ فیسقی ربہ خمرا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہاں رب کے معنی اللہ کی ذات نہیں ہے، یہاں رب بادشاہ کے معنی میں ہے۔ بھئی داتا سے بڑا لفظ تو رب کا ہے، رب کا لفظ غیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں، اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یوسف رب کہہ کر مشرک نہیں بن رہے، ہم داتا کہہ کر کیسے مشرک ہو گئے؟ کچھ سمجھ آئی میری بات؟ دیکھو میں نے گالی تو نہیں دی نا، میں نے قرآن و سنت بیان کیا، میرے مزاج میں قرآن و سنت ہے الحمدللہ۔ داتا کہہ کر اوہو مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ او بھائی قرآن میں تو دکھا دو داتا اللہ کا نام ہو۔ کھربوں داتا ہوں پھر بھی اللہ کے محتاج ہیں، ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ داتا کے معنی دینے کے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے داتا ہیں، یہ بندہ ناچیز اپنے بیوی بچوں کے لیے داتا ہے۔ چھوٹے لفظ پہ قوم کو مشرک بنا دیا؟ نہیں، اسی سورہ یوسف کو سمجھے نا، فَيَسْقِي رَبَّهُ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کہا تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ میں نے کہا رب کئی معنوں میں آتا ہے، لیکن حقیقت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ مجازاً بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، خامد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، باپ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم چھوٹا لفظ لے کر داتا او سنی بریلوی تو مشرک ہو گئے۔ او میرے بھائیو قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ شرک کے فتوے لگانا بڑا اوکھا کم ہے۔ کسی مسلمان کو آپ مشرک کہہ دیں، نہیں، قیامت میں اس پہ بڑا جواب دینا ہوگا۔ بہت سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے جو امت کو مشرک کے بنا رہے ہیں، شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ شرک کی تعریف ہم سمجھتے ہی نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اللہ کرے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتوار کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، درس ہوگا۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم